مکی صورتوں کی جتنی نزول پر دلالت حقیقت ہے وہ ساری کی ساری جس گھر میں جمع ہے. اگر حضور جس روضہ میں آرام فرما ہیں اس روضہ میں آرام کرنے کی وجہ سے وہ روضہ شریف اور اس کی تربہ مطہرہ عرش الہی سے اگر اپنے افتخار ذاتی کی وجہ سے افضل اور اعلیٰ اور برتر ہے تو جس گھر میں حضور 28 برس رہے سبحان اللہ. غور فرمائیں نا اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا, اس کی کیا منزلت ہوگی. اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ روح زمین پر عرش الہی کے بعد بیت اللہ شریف کے بعد اگر کسی جگہ کا بلند ترین مقام متعین کیا جا سکتا ہے تو وہ اس گھر کا مقام ہے. سبحان اللہ. تو پھر ہمارا موضوع واپس اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ جہاں حضور کی جلوہ گری ہو اور جہاں حضور کا آنا جانا ہو سبحان اللہ. وہاں رجس نہیں بولو وہاں رجس نہیں ہو. تو اگر گھر کا یہ عالم ہے تو جگر کے ٹکڑے کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. جس پتھر پر حضرت صفی اللہ قدم رنجا ہوں اور سجدہ زن ہوں اور عبادت گزار ہوں اس پتھر کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے لبوں کا اسے مورد بناتے ہیں اور وہ لوگوں کے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم کی نسبت ہو تو وہ حجر اسود ہو کر لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. تو جو اللہ کے رسول کے جگر کا ٹکڑا ہو سبحان اللہ. ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا, ان کے مرتبے اور مقام کا عالم کیا ہوگا. دھیان ہے, متوجہ ہے نا. اس کے لیے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. حوالہ ہے امام اقطاب امت مسلمہ سید الاصفیاء تاجدار مقربین سبحان اللہ. ماہ اقلیم ولایت ربانیہ سبحان اللہ. مراد قلب ذاکرین سبحان اللہ. صاحب جلسہ حضرت مصطفیٰ سبحان اللہ. حضرت علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخت سبحان اللہ. الحسنی الفاطمی سبحان اللہ. رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب. پردوں کے پیچھے جو ہے اس کتاب نے اسے اس کا کشف کر دیا. کشف المحجوب, رازوں پر خبردار کر دیا اس کتاب نے, پوشیدہ کو عیاں کر دیا اس کتاب نے. آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال کی قبر کی زیارت کے لیے دمشق گیا اور وہاں مراقب ہوا تو میری آنکھیں وزنی ہو گئی اور آنکھوں کے وزنی ہونے سے روح طائر ہوئی اور کیا دیکھتا ہوں کہ سید عالم جلوہ گر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باب و شیبہ سے یہ ادھر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کی طرف کعبہ کے جو دروازے ہیں ان دروازوں میں ایک دروازہ ہے باب و شیبہ. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضور جلوہ گر ہیں اور میرا جسم تو دمشق میں ہے. اللہ. روضہ مؤذن رسول صاحب الرسول
کی معیت میں، ان کی قربت میں میرا جسم ہے، لیکن میں اپنے حلم میں، اپنی خواب میں، اپنی رؤیا میں، اپنی ہولی بلیسڈ ڈریم میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور جلوہ کر توجہ ہے آپ کی؟ خواب بھی بہت بڑی ہے اور خواب کو دیکھنے والا بھی بے مثال انسان ہے. اور یہ کشف المحجوب شریف کا حوالہ ہے، جہاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کوفی تابعی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ نے ترجمہ کیا ہے نا، تعارف کروایا ہے، اس میں یہ حوالہ موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ باپ شیبہ سے حضور اندر کی طرف داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام کی طرف متوجہ ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں بھی وہیں پہ ہوں، اور حضور نے ایک سفید ریش کو بچے کی طرح اٹھایا ہوا ہے. میں نے متعجباً دیکھا کہ حضور کس کو اٹھایا، اور اتنی شفقت فرما رہے کہ حضور نے اٹھایا، داڑھی سفید اور سن رسیدگی کے آثار بالوں کی سفیدی سے مفہوم ہو سکتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ حضور نے اٹھا رکھا، اور حضور میرے تعجب پر مطلع ہو کر فرماتے ہیں علی ابن عثمان، یہ جسے میں نے اٹھا رکھا ہے نا، یہ ابو حنیفہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہے، تمہارا اور تمہارے علاقے کے لوگوں کا امام. سبحان اللہ. حضرت علی ابن عثمان الجلابی الغزنوی الحسنی فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ میرے امام کو حضور کی بارگاہ میں بڑی پذیرائی ہے، اور میں سمجھ گیا کہ میرا امام اپنے ارادے سے خالی ہے، اور میرے امام کو حضور لے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہے کہ حضور نے ان کو اٹھا رکھا ہے، اور ان پر حضور کا ارادہ غالب ہے، اور ان کا ارادہ حضور کے ارادے میں فنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب نتیجہ یہ ہے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی. بے شک اور یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور ان سے خطا نہیں ہو سکتی. یہ بات ہے خواب کی. سبحان اللہ. معنن یہ دلالت ہے، اور اس کرامت کو معنن ہم پیش کر رہے ہیں کیونکہ بات خواب کی ہے. لیکن حضرت سیدنا داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں بھی کسی کو حضور نے اٹھا رکھا سبحان اللہ. تو خواب میں اٹھانے کی برکت کا عالم یہ ہے کہ وہ جاگتے ہوئے اور اپنے عمل اور اپنے معمولات اور اپنے وظائف میں وہ اس قدر مصون ہے، وہ اس قدر معمون ہے، وہ اس قدر مضمون ہے، وہ اس قدر پروٹیکٹڈ ہے کہ نفس اور شیطان اس پر غالب نہیں، اور وہ اس زمرہ میں آ گیا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ آگے بڑھتا ہوں. اب ایک بات ایک ذہن میں بٹھا لیں، اگر کسی کے حمل شریف کا، اگر کسی کے اٹھائے جانے کا پہلو خواب میں بھی متحقق ہو اور وہ نسبت حضور سے منسوب ہو تو وہ خطاؤں سے محفوظ ہے. اگر خواب میں اٹھایا ہوا محفوظ ہے تو
जिसे हुजूर ने आलम वाक़िया में उठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। अगर बात समझ आ रही है तो आप रेसिपिएंट हो, नहीं समझ आ रही तो अपने सिग्नल ऑफ कर दें। जिसे हुजूर ख्वाब में उठाएं, सुभान अल्लाह, घर में जाके कश्फ माजूब हर एक के घर में रखी है, और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा का मकाम निकालो, जहां उन्होंने इमाम आज़म अबू हनीफा का तारुफ और तर्जुमा लिखा है, उसके ज़ैल में ये वाक़या है। देखो ना, मैं आपको कोई ये तो नहीं बता रहा मुझे ख्वाब आई है, मेरी ख्वाब की बात नहीं, न मेरी ख्वाब की बात है, न मेरी हिकायत है, न मेरी वारदात है, न मेरी सरगुज़श्त है, न मेरे तजुर्बे की बात है, न मेरे मुशाहदात की बात है, न मेरे मुकाशफात की बात है, न मेरे ज़म्नियात की बात है, हज़रत दाता साहब की बात है, लिखी हुई बात है, तबाशुदा बात है, नशर शुदा बात है, किताब में मुसज्जल है, हर एक के घर में है। जिसके पास नहीं है वो किताब फरोश से ले करके इस मकाम को खोल कर देख सकता है, खरीद कर भी देख सकता है, और वैसे ही किसी किताब वाले के पास रखी हुई भी खोल कर इस मकाम को खोल कर देख करके अपने आप को हक़्क़ुल यकीन की मंजिल तक ले जा सकता है। अच्छा, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर किसी को हुजूर ख्वाब में उठाएं तो वो गुनाहों से दूर हो गया। सुभान अल्लाह, मैंने दूर होने का कहा है, वो गुनाहों से दूर हो गया, बोलो ना, वो गुनाहों से दूर हो गया। तो ख्वाब में हुजूर के उठाए जाने की बरकत और तासीर का ये आलम है कि ख्वाब का असर भी मुरतब हुए बगैर नहीं रहता, तो जिसे हुजूर ने जागते हुए उठाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं इस बात में नहीं जाता कि जागते हुए हुजूर ने किसे उठाया है, कुछ काम आप भी तो करें ना। सुभान अल्लाह, ये पड़ताल आप करें कि जागते हुए किस किस को हुजूर ने उठाया है। इसको पड़ताल में जब आप देखेंगे किस किस को उठाया है, अल्लाह भी अपने फजल से आपके मुकद्दर को उठा देगा। सुभान अल्लाह, भाई जिन खानों में हुजूर अपना लुआब अक़दस डाल दें, सुभान अल्लाह, जिस पानी में हुजूर अपना लुआब अक़दस डाल दें, उस पानी में अगर दुश्मन ने जहर डाली हो, वो जहरीला पानी जिसका एक कतरा किसी के गले में डाल दिया जाए, वो उसकी ज़िंदगी के खात्मे के लिए काफ़ी है। लेकिन उसी जहरीले पानी में हुजूर का लुआब अक़दस चला जाए, सुभान अल्लाह। मेरे जाराना, आप उसको मक्का शरीफ के करीब जाराना के मकाम पर, जहाँ हुजूर ने हुनैन के माले गनीमत को तकसीम फरमाया और हुनैन के शुहदा को जहाँ दफन फरमाया, बिल्कुल उसके हाफात पे, उसके किनारों पे, उसके महाजात पे ये कुआं आज भी मौजूद है। और काफिरों ने, हवाज़िन के दुश्मनों ने उसमें जहर डाल दी, कोई इससे फायदा ना हो। اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زہریلے پانی میں اپنا لعاب اقدس ڈالا، اس کے زہر کا اثر بدل گیا۔ سبحان اللہ، وہ زندگی کے لیے نقصان دہ نہ رہا، بلکہ جتنا نقصان دہ تھا اس سے زیادہ فائدہ مند ہوا۔ سبحان اللہ، دھیان ہے تو غور فرمائیں، اگر حضور کے لعاب انور شریف میں اتنی برکت ہے تو خون رسول میں کتنی برکت ہے۔ سبحان اللہ،
حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھ لگوائے، نشتر لگوایا، سنگی لگوائی، آپ نے فسد کروایا، کپنگ کروائی، آج کل کے دور میں کپنگ کرتے ہیں، کپنگ کروائی، حجامہ کروایا، سمجھا کہ جی اس میں خون اکٹھا ہوا ایک برتن، حضور نے صحابی کو دیا اور فرمایا جاؤ جا کے اس کو ادھیڑ وہ لے کر گئے، اور جب کوہٹ میں پہنچے تو انہوں نے پی لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حضور اکبر۔ نے نہیں فرمایا تھا کہ پی لو، میں ادھیڑ لیا، انہوں نے پی لیا۔ جب واپس آئے تو حضور نے فرمایا کیا کیے؟ دیکھیں کچھ ادب کے پہلو ایسے ہیں کہ میں فار دا سیک آف ڈسکشن بھی وہ نہیں کھول سکتا۔ اگر تو وہ خون ہوتا کسی اور کا تو میں کہتا اضافی خون ہے، نکل آیا تھا، کہیں وہ ٹھکانے لگانا تھا، یہ کسی اور کی بات ہوتی تو میں یہ ساری باتیں کر سکتا تھا، لیکن یہ حضور کا خون اقدس ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا اس میں سے کوئی ایک جملہ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ جب شہید کے خون کا اتنا احترام ہے سبحان اللہ کہ اسی کے ساتھ اسے دفن کیا جاتا ہے، سبحان اللہ شہید کو کفن نہیں دیا جاتا، وہ اپنے اسی جہادی لباس میں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو اپنا کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، شہید ہونے کا پروگرام ہے، اس کا کوئی پروگرام نہیں، کیونکہ جسے شہادت دینی ہوتی ہے وہ اپنے لباس میں ہی دفن کیا جاتا ہے، تو کفن لے کے جانے والے کا پروگرام یہ چارپائی پر ہی فوت ہو۔ تو شہید کے خون کا اگر اتنا تقدس ہے تو جس کا کلمہ پڑھنے سے اس کے خون میں تقدس آیا ہے اس نبی کے خون کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا اس خون کی برکت سے اللہ نے تم سے ایذا، وبا اور مرا دور فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شارحین نے لکھا ہے کہ خون رسول کے بعد جب انہوں نے پی لیا تو خون رسول کے بعد ان کے پسینے سے آرڈر نہیں آتی، سبحان اللہ۔ بیڈ اسمیل جو آتی ہے نا سویٹ کرنے کی اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں کہ پسینے کی اسمیل کیسی ہوتی ہے، جانتے ہیں کہ نہیں؟ جی لیکن اس صحابی کے پسینے سے بو آنے کی بجائے خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر برتن میں لیا گیا خون رسول اتنی فضیلتیں مہیا کرتا ہے تو جس کے سارے بدن میں ہی حضور کا خون ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے فضائل اور پاکیوں کا عالم کیا ہوگا۔ آج کل کے خطباء یہ کہتے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، ان سے خطا ہوئی، نہیں صرف خطا نہیں ہوئی، اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی خطا پر بھی آدھا ثواب ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ دورے ثواب کی جگہ اکیلا ثواب ہوتا ہے۔ ہم نے کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی۔ کبھی مجرم نے کہا ہے کہ میں مجرم ہوں؟ نہیں یہ اڈیالہ جیل میں جتنے محبوس ہیں ان میں سے ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھے
تو مجرم ہو کہیں کہ نہیں ہمیں کہتے ہیں ہوتے نہیں بے شک الزام دے رکھا ہے کہ تم مجرم ہو. میں تو مجرم ہوں, میں تو ملزم ہوں, اس پر الزام ہے. مجھے انہوں نے اس میں دھکیل دیا, داغدار کر دیا ہے اور کہا کہ اس نے یہ جو کیا, میں نے تو کوئی نہیں کیا. اس لیے یاد رکھو جرم سے جو پاک ہوتا ہے نا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ادب والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھیں شیطان سے جو لوگ دور ہو جاتے ہیں وہ ہدایت کے قریب ہو جاتے ہیں, فتنوں سے دور ہو جاتے ہیں اور آزمائشوں میں صاحب فوز و فلاح ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن بتاتا ہے سورہ اعراف میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. فرمایا شیطان کے فتنوں اور آزمائشوں سے خبردار رہو اور اس سے بچنے کی تدبیر جو سلجھائی گئی ہے اس پر کمر بستہ رہو, کیونکہ شیطان کے فتنے کے جال میں اگر آ گئے دولت ایمان گنوا بیٹھے. میری بارگاہ سے دور ہو جاؤ اور حیا چھوٹ جائے گی تم سے لباس مختصر ہونا شروع ہو جائے گا. جس پر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے اس کا لباس مختصر ہو جاتا ہے. وہ بندے کو ایسے کاموں میں ڈالتا ہے شیطان, حضرات انبیاء معصوم ہیں, حضرات انبیاء پر اس کا کوئی اثر نہیں, ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ خالق و مالک کائنات نے انہیں عصمت عطا فرمائی. یہاں روح سخن ہدایت مخلوق کی طرف ہے اور یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم شیطان سے دور رہو, باز رہو, کنارہ کش رہو, کیونکہ جو رب کے قریب ہوتا ہے اسے حیا مل جاتی ہے, اسے اور جو شیطان کے قریب ہوتا ہے اس کا لباس مختصر ہو جاتا ہے, اس کا لباس مختصر ہو جاتا ہے. بولو نا, اس کا لباس مختصر ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا لباس مفضل ہو جاتا ہے. لباس میں فضیلت ہوتی ہے, اچھا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ لباس میں فضیلت ہو اور لباس والا محروم میں فضیلت ہو. تو جس کا لباس ہے لباس فضیلت کا چناؤ جبھی ہوگا جب اس کے اندر مزاج فضیلت ہوگا. فضائل کی رغبت ہوگی تو وہ فضیلت کی طرف متوجہ ہوگا نا. جس آدمی کو قیمہ نہیں پسند اس سے کیا پوچھنا کہ قیمے کا ذائقہ کیا ہے. جس آدمی کو کریلے نہیں پسند بولتے نہیں اس سے کیا پوچھنا کریلے کا کیا ذائقہ ہے. یہ تو اس کا ذوق اور شوق رکھنے والے سے پوچھا جائے گا کہ اس کا کیا اثر ہے, اس کا کیا ذائقہ ہے, اس کے کیا نتائج ہیں اور اس کے کیا فوائد ہیں. یہ تو شوق اور ذوق والے سے پوچھا جائے گا. اگر تقویٰ کی بات پوچھنی ہے کہ تقویٰ کا ذوق و شوق اور فائدہ اور نتیجہ اور اس کا حاصل کیا ہے وہ کسی محمدی سے پوچھا جائے گا, کسی فاروقی سے پوچھا جائے گا, کسی عثمانی سے پوچھا جائے گا, کسی حیدری سے پوچھا جائے گا, کسی علوی سے پوچھا جائے گا, کسی حسنی یا حسینی سے پوچھا جائے گا. یہ حقیقتیں ان جلیلوں سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے مزاجوں سے اس کا تعلق ہے. لہذا آپ اپنے رشتے کو حق کے ساتھ استوار کریں اور حق کے ساتھ جب رشتہ استوار ہو جائے تو یاد رکھیں پھر آپ نے اس بارڈر پر نہیں جانا جہاں پر آپ کی لائلٹی چیلنج ہو جائے.
اس سرحد پر نہیں جانا جہاں پر آپ کی وفاداری مخدوش ہو جائے، مشوش ہو جائے، تشویش والی ہو جائے، ادھر نہیں جانا۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ تھکیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے پورے داخل ہے۔ تو کیا معنی؟ اس کا معنی یہ کہ کفر سے پورے کے پورے نکل جاؤ، شیطان سے پورے کے پورے بیزار ہو جاؤ، اور اللہ کی محبت سے پوری طرح ہمکنار ہو جاؤ، اللہ کی وفاداری میں پوری طرح اپنے آپ کو رنگ لو۔ یہ کام کرنا تمہارا کام ہے، اور تمہیں اپنی بندگی کے لقب سے ملقب کر کے یا عبادی، سبحان اللہ، اے میرے بندو، یہ کہنا میرے لطف عمیم کا کام ہے۔